بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکاں نو بھلاندے رواںگے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں بار بار توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، جو بار بار اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ من تاب تاب اللہ علیہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
نبی پاک نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابین، ہر آدم کا بچہ، ہر انسان غلطی کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین غلط کار، غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کر کے پھر اس پر اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ وحشی ابن حرب ایک حبشی تھا، غلام تھا، مکے میں بکتا بکاتا آیا، بڑا نشانے باز تھا۔ اسی نے نشانہ لگا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا تھا، اسی وحشی ابن حرب نے۔ مکہ جب فتح ہوا تو یہ وحشی بھاگ گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھاگا تو ایک بندہ اس کے پیچھے، اس کا دوست تھا، اس کے پیچھے گیا، اس نے کہا یار نہ ڈر، تو آ جا، اللہ بڑی رحمتوں والا ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں، انشاءاللہ تجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ کہتا ہے نہیں یار میرا دل نہیں مانتا۔ وہ جو بندہ تھا نا جو اس کو منانے گیا تھا، جو اس کا دوست تھا، جو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے گیا تھا، واپس لانے کے لیے گیا تھا، اس نے اس کو قرآن سنایا، وحشی کو قرآن سنایا۔ وحشی بیان کرتا ہے کہ مجھے اس نے قرآن سنایا اور مجھے کہا کہ اللہ کہتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نہ حق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، جو ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام کرے گا وہ بہت بڑے گناہ کو پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب، اللہ پاک اس کے عذاب کو دگنا کر دے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم میں وہ رسوا ہو کے رہے گا۔ یہ آیت جب وحشی نے سنی، وحشی کہتا نہیں دین بڑا سخت ہے، اسلام بڑا سخت ہے، میں تو اسلام قبول نہیں کروں گا۔ کہتا ہے یار میری بات تو پوری سن لے، اللہ کی بات تو پوری سن لے، ابھی میں نے بات پوری نہیں کی ہے۔ آگے پڑھتا ہے، اگلی آیت پڑھتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کی راہ اختیار کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پس یہ لوگ ہیں کہ جن کے اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کہتا ہے اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہتا ہے یار فیہ اختصاصاً، اس میں تو اللہ نے خاص قرار دیا ہے کہ بھائی بس وہ کہ جو توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے اور نیک اعمال والا راہ اختیار کریں گے، ان کی گناہوں کو نیکی میں بدلوں گا۔ کہتا ہے یار اگلی بھی سن لے، اگلی سنا۔ کہتا ہے یہ آیت جب اس نے پڑھی نا تو میرے دل پہ اتر گئی اور میں اس کے ساتھ چل پڑا اور آ کے حضور کے سامنے بیٹھ کے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ آیت سننا جو وحشی کے دل میں اتری، وہ آیت کیا تھی؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دو میرے ان بندوں کو
جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں گناہ کر کر کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی فرما برداری اختیار کر لو، اس سے پہلے کہ تم پر موت آئے پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. واشی کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی اور واشی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے. حضور نے کلمہ پڑھایا تو کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ فرمایا نہیں میں نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہی وہ واشی ہوں جس نے نیزہ مار کے آپ کے چچا کی جان لی تھی. نبی پاک نے فرمایا واشی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا واشی تیری دوزخ جنت میں بدل گئی ہے، کلمہ پڑھ کے تو جنتی ہو گیا ہے، لیکن آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا ورنہ مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم، اللہ تعالی محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ یہ بات سنائی. 7 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی زبان سے میں نے 7 مرتبہ مختلف موقعوں پر نبی پاک نے یہ قصہ سنایا. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی بندہ جو دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں، گناہوں میں، بدماشیوں میں، عیاشیوں میں گزارتا تھا. ایک دن اس کو لڑکی بڑی پسند تھی، اس کو پیسے بھی دیے، اس کو لے کے اپنی خلوت گاہ میں چلا گیا. جب حالت غیر میں ہوا وہ لڑکی اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، کانپ رہی تھی. وہ کہتا ہے ڈرتی کیوں ہے؟ یہاں کوئی آنے والا نہیں ہے اور پیسے بھی میں نے تجھے جو کہے تھے وہ پہلے ادا کر دیے، اس لیے تو کیوں ڈرتی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے لوگوں کا کسی کا ڈر نہیں ہے، مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر ہے. اس خلوت گاہ میں اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کل قیامت والے دن جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی تو میں اللہ تعالی سے اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے حرام کام کیا تھا؟ یہ عورت روئے جا رہی ہے اللہ کے ڈر سے، اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہے. کفل کہتا ہے کپڑے پہن لو اور باہر نکل جاؤ. یہ باہر نکل گئی، کفل نے سر سجدے میں رکھ لیا اور رو رو کے اللہ سے کہنے لگا یا اللہ یہ لڑکی تو ایک دفعہ پہلی دفعہ گناہ کرنے لگی ہے تو اس قدر پریشان ہے، میری تو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میں تو ساری زندگی شراب و کباب اور شباب میں گزار دیا ہے، میرا تو انگ انگ گناہوں کے اندر یا اللہ ملوث ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا ہے، تب سے میری آنکھیں گناہ کر رہی ہیں، میری زبان گناہ کر رہی ہے، میرا جسم گناہ کر رہا ہے. یا اللہ میرے پلے تو ایک بھی نیکی نہیں ہے. روتا گیا حتیٰ کہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اس کی اجل کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، یہ فوت ہو گیا. اللہ اکبر. صبح ہوئی، کافی دیر گزر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ نہیں کھلا. 2 بار 3 بار 4 بار، آخر لوگوں نے دروازہ توڑا،
اندر دیکھا کہ ذوالکفل مرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جب بندوں نے مرا ہوا دیکھا تو لوگ کہنے لگے اچھا ہوا کہ ایک گندا بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جلدی چلا جا کے اس کے دروازے کے اوپر لکھا کہ رات اس نے مجھ سے ایسی توبہ کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ قد غفر لذوالکفل، اللہ نے اس کو معاف ہی نہیں کیا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی بہت زیادہ پڑ گئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، ساری قوم مل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا اپنی قوم کو لے کر میدان میں نکل آؤ اور میدان میں آ کے اللہ تعالی سے معافی مانگو، اللہ سے بارش مانگو، میں راضی ہوں گا تو بارش عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ پچھلے 5-6 ماہ تک بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے نماز استسقاء پڑھی، اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگی، اب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو گئیں۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت موسیٰ میدان میں نکل گئے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں رو رو کے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ جو کہ اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ نے کہا موسیٰ تیرے مجمع میں ایک میرا دشمن بیٹھا ہوا ہے، جب تک یہ باہر نہیں نکلے گا میں اللہ بارش عطا نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن میری محفل سے باہر نکل جا۔ حضرت موسیٰ کو علم غیب نہیں تھا، اگر علم غیب ہوتا تو نام لے کے کہتے کہ فلانیاں نکل جا۔ حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا وہ کون ہے کون نہیں ہے۔ مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوا کرتے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اخرج یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن یہاں سے نکل جا۔ کوئی بندہ باہر نہیں نکلا، کوئی بندہ باہر نہیں نکلا۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری بارش آنا شروع ہو گئی، کوئی بندہ نہیں گیا۔ وہ جو اللہ کا دشمن تھا، گناہگار تھا، زبان سے بھی نہیں بولا، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں گرائے، دل میں اللہ سے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اگر میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے اس بدبخت کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی تھی۔ یا اللہ اب تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے ساتھ پکا وعدہ کرتا ہوں آئندہ تیری نافرمانیاں نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور بارش نازل فرما دی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کوئی بندہ باہر نہیں گیا، تیرا دشمن تو باہر نہیں گیا، تو کہتا تھا وہ جائے گا تو بارش آئے گی، بارش کیوں آ گئی ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ میرا پہلے دشمن تھا، اب میری اس کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، اب میری صلح ہو گئی ہے۔ یا اللہ وہ کون سا بندہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جب میرا دشمن تھا میں نے تب اس کو عیاں نہیں کیا تھا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا
ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء فاستغفرتنی لغفرت لک. اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا تیرے گناہوں سے پر ہو جائے، پھر تو میرے سامنے آئے، آ کے میرے سامنے روئے، توبہ کرے، لغفرت لک، میں اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور لو آتیتنی بقراب الارض، اگر زمین بھر کے، زمین کے ذرات کے برابر تیرے گناہ ہوں گے اور تو وہ گناہ لے کے آئے گا، میرے ساتھ اگر شرک نہیں کیا ہوگا اور میرے سے توبہ کرے گا، میں اللہ تعالی تجھے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ولا ابالی، اور مجھے کسی قسم کا کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے سونے محبوبہ، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی استغفر اللہ ربی فی کل یوم 100 مرہ، اے لوگوں میں اپنے رب سے ہر روز 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں. 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار رسول پاک کیا کرتے تھے. اور اکثر حضور کی زبان پر کیا ہوتا تھا، امی عائشہ بیان فرماتی ہیں، حضرت انس بیان فرماتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں. یہ میں ان کے نام لے رہا ہوں جنہوں نے زیادہ زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے. عائشہ نے زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے، انس نے بہت زیادہ بلکہ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے، خادم رسول ہیں. ابو ہریرہ نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے. یہ تینوں بیان فرماتے ہیں نبی پاک کی زبان پر اکثر یہ ہوتا تھا رب اغفر لی وتب علی. آپ نہیں بولیں گے رب اغفر لی؟ بولے، بولنا، بولو یار، شرماتے کیوں ہو؟ حضور اکثر پڑھتے تھے رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے رب مجھے معاف کر دے، وتب علی، اور میری توبہ کو قبول فرما لے، انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ کے رسول اکثر زبان پر یہی کہا کرتے تھے رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی. میں نے آگے تو نہیں جمعہ پڑھانا جب تک آپ نے یہ پڑھنا نہیں. بولیں رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول فرما. یہ اللہ کے رسول دن میں 100 بار پڑھا کرتے تھے. اکثر آپ کی زبان پر یہی جاری رہتا تھا رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی وتب علی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میری توبہ کو قبول فرما لے. میرے محترم بھائیو، اسی لیے تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او
انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ کبھی اپنے رب کی پہچان کرنی ہے تو اپنے آپ کی طرف دیکھا کر۔ الذی خلقک، تیرا رب وہ ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ فسواک فعدلک، کبھی اپنے جوڑوں کی طرف دیکھا کر، کبھی اپنی آنکھوں کی طرف دیکھا کر، کبھی اپنے کانوں کی طرف غور کیا کر، اس زبان کی طرف غور کیا کر، معدے اور نظام انہضام کی طرف غور کیا کر، یہ دل کے دھڑکنے اور خون کے پورے جسم میں پھرنے کی طرف غور کیا کر، اور جب تو شیشہ دیکھتا ہے تو پھر غور کیا کر۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس نے تیری تصویر بنا دی۔ اسی لیے تو کہتا ہے تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ کوئی گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ بازا بازا بازا، گر کافر و غبر بت پرستی بازا، ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی بازا۔ اگر 100 بار بھی تیری توبہ ٹوٹ گئی ہے پھر بھی اللہ کے در پہ آ کے پھر توبہ کر، پھر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو کوئی برا عمل کرے گا یا اپنے آپ پر زیادتی کرے گا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے گا، یجد اللہ، اللہ کو پائے گا، غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا اللہ کو پائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں الہی عبدک العاصی عطا کا، بہت عظیم اشعار ہے، میرے سب سے پسندیدہ اشعار ہیں۔ میں اکثر یہ اشعار اپنے منہ میں گنگناتا رہتا ہوں، اور جب اللہ کے سامنے جاتا ہوں نا تنہائی میں، ایک تو ہے نا لوگوں کے سامنے جماعت کروانا، ایک ہوتا ہے جب تنہائی میں ہو نا بندہ، پھر اللہ سے کچھ خاص باتیں، اور وہ باتوں میں پتہ کیا کون سی بات ہے؟ الہی عبدک العاصی عطا کا، مکرم بالذنوب قد دعاکا، ان تغفر فانت بذاک اہل وان تطرد فمن ذا الذی سواکا۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں، الہی عبدک العاصی عطا کا، یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ الہی عبدک العاصی عطا کا، مکرم بالذنوب، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، قد دعاکا، تجھ سے دعا کرتا ہوں، ان تغفر فانت بذالک اہل، اگر تو معاف کر دے اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَنْ ذَا الَّذِي سِوَاكَ، اگر یا اللہ تو مجھے چھوڑ دے تو میرا تو تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، اللہ میرا تو صرف تو ہی ہے۔ اور اس کو ایسے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے در پہ آن گرا، کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے در پہ آن گرا، تو سارے جہان کا مالک ہے، تو سارے جہان کا مالک ہے،
میرا کون ہے دنیا میں تیرے سوا، کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے در پہ آن گرا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے تو تیرے ہی در پہ آتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف، آپ بھی بولیں اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ، توبۃ نصوحا، پکی توبہ، پکی توبہ۔ یہ نہیں ہے کہ میرے بھائیوں، یہ نہیں ہے کہ ادھر سے شراب بھی پیے جا رہا ہے، زبان سے کہے جا رہا ہے یا اللہ میری توبہ، توبہ میری توبہ، توبہ میں زبان سے کہی جا رہا ہے، نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا اور زبان سے کہی جا رہا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں ایسی توبہ نہیں، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے، مذاق۔ زبان سے کہنا توبہ توبہ اور عمل اسی طرح جاری رکھنا، داڑھی بھی منڈائی جا رہا ہے اور کہے جائے یا اللہ میری توبہ، سگریٹ بھی پیے جا رہا ہے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، رشوت بھی لیے جا رہا ہے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، ملاوٹ بھی کیے جا رہا ہے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، سودی کاروبار بھی کیے جا رہا ہے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ۔ یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے، مذاق۔ توبہ کیا ہے کہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے، ثم اہتدی، پھر ہدایت کا راہ اختیار کرے، پھر اس کی فرما برداری کا راہ اختیار کرے۔ اگر نمازیں نہیں پڑھتا تھا تو پھر کیا کرے؟ بولے کہاں گئے ہو؟ نمازیں پڑھے، نمازیں پڑھے، نماز پر لگ جائے، نمازوں کی سستی کو دور کرے۔ اگر شراب پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، حرام کام کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام کرتا تھا، زنا کرتا تھا، آنکھوں سے زنا کرتا تھا، کانوں سے زنا کرتا تھا، زبان سے زنا کرتا تھا، چھپ چھپ کے گناہ کرتا تھا، توبہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سے توبہ کرے، اس کے بعد راہ ہدایت کو اختیار کرے، اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرے۔ جب ایسی صورتحال ہے نا، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا، یہ لفظ میں آپ کے نا دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں، یہ اللہ پاک کے الفاظ نا، اللہ پاک کے الفاظ، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا، اور نہیں وہ ڈٹے رہتے، نہیں وہ بار بار کرتے، عَلَى مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا ہے اس پر ڈٹے نہیں رہتے، اس کو اپنی عادت نہیں بنا لیتے، بلکہ گناہ کو چھوڑ کر نیکی کو اختیار کر لیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
یعلمون، اور وہ جانتے ہیں میرے محترم ایسے توبہ کرنے والے جو نیکی کا راہ اختیار کریں، ایسا توبہ کرنے والے جو اللہ کی فرما برداری والا راستہ اختیار کریں، ایسی توبہ کرنے والے جو نماز والا راہ اختیار کریں، ایسی توبہ کرنے والے جو سود کو بالکل چھوڑ دیں، جو رشوت کو چھوڑ دیں، جو ملاوٹ کو چھوڑ دیں۔ اللہ ایسی توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ ایسی توبہ کرنے والوں پہ بڑا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے۔ ادھر میرے ال ویکھیو یار، نبی پاک نے فرمایا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے سے۔ ایک بندہ اونٹنی پر بیٹھا ہوا، اونٹنی پر، اور ریگستان میں سفر کر رہا ہے، ریگستان میں سفر بہت لمبا ہے اور ریگستان بہت لمبا ہے۔ اس اونٹنی پر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پانی بھی ہے۔ یہ بات نا آپ میں سے ہر ایک نے اپنے آپ پر اپلائی کرنی ہے کہ میں اونٹنی پر جا رہا ہوں، ریگستان بہت لمبا ہے، دور دور تک نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، ہر طرف ریت ہی ریت ہے، کئی سو میل تک، کئی سو میل تک۔ 2 دن مسلسل سفر کرتا رہا، 2 دن مسلسل۔ حضور نے فرمایا 2 دن 2 راتیں مسلسل سفر کرتا رہا، آخر اس کو ایک نا چھوٹی سی جھاڑی نظر آئی، جھاڑی۔ وہ جھاڑی کے قریب گیا، اس نے اپنی اونٹنی کو اس جھاڑی کے ساتھ باندھا اور خود جھاڑی کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے اس کے نیچے لیٹ گیا۔ اب یہ لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، یہ سو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا کیا ہے کہ اونٹنی نہیں ہے۔ اب اونٹنی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی نہیں ہے۔ پیدل چل کے تو یہ ریگستان کو کراس نہیں کر سکتا، تڑف تڑف کے مر جائے گا، کیونکہ قریب بندہ ہی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، ریگستان ہی ریگستان ہے۔ موت بالکل سامنے نظر آ گئی ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، دل کی تختی پر یہ بات نوٹ کرنا، اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ میں اس اونٹنی پر ہوں، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ اب کبھی ادھر جاتا ہے اونٹنی نظر نہیں آتی، ادھر جاتا ہے اونٹنی نظر نہیں آتی، بڑا باغ باغ کے ہر طرف، آخر تھک ہار کے اس جھاڑی کے نیچے آ کے لیٹ جاتا ہے۔ یہ لیٹا پھر آنکھ لگ گئی، اب زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ میں تو گیا، اب یہاں میری مدد کو کوئی آنے والا نہیں ہے، یہ درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو اونٹنی اس کے سامنے تھی۔ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اللہ سے کہتا ہے ربا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ الٹ کہہ دیا نا، الٹ کہہ دیا۔ خوش تھا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ کیا کہنا تھا۔ جتنا یہ خوش ہوا ہے نا، جب بندہ اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے رو کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے بھی زیادہ اپنے بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو اور مجھے رونے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ توفیق تو اللہ نے دینی ہے بھائی، اللہ توفیق نہ دے نا تو پتھر موم نہیں ہوتے۔ اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے تو بندہ جب بھی قرآن سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ دیکھیں نا مکے اور مدینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے امام مسجد رو رہا ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، اور ہمارے پاکستان والے اگر یہاں ہم کبھی نماز میں رو پڑے نا تو کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی کہتے ڈرامے کرتا پیا ہیں، اے مولوی نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے۔ اور بھائی اس کو پتہ نہیں، اصل میں یہ ہے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔
ہے اور مولانا صاحب کیوں رو رہے ہیں, ان کو کیا سمجھ آ رہا ہے اور جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اللہ آپ کو اور مجھے قرآن کی سمجھ عطا فرما دے. تو میرے محترم بھائیو, اللہ سے توبہ کرنی ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے گناہوں کی. آج وعدہ کر کے جائیں گے, میرے ساتھ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ اگر ہم پہلے نمازوں میں سستی کرتے تھے, دن میں 2 پڑھ لی, 3 نہیں پڑھی, 3 پڑھی, 2 نہیں پڑھی, کبھی 4 دن ایک نماز نہیں پڑھی, انشاءاللہ اللہ سے توبہ کریں گے. ہونا آہستہ بول دو, کو انشاءاللہ اللہ سے توبہ کریں گے, اللہ سے معافی مانگیں گے اور معافی مانگ کے اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے. ایسے جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں, رات کو عشاء کو سونے سے پہلے اپنی انگلیوں پر نمازیں گننی ہیں. ادھر میری وال دیکھو, میری طرف دیکھو, بڑی مہربانی میری طرف دیکھو. فجر ہاں پڑھی تھی, ظہر نہیں پڑھی تھی, عصر نہیں پڑھی تھی, مغرب ہاں میں نے پڑھی تھی, عشاء ہاں میں نے پڑھی ہے. کون کون سی رہ گئی؟ ظہر اور عصر. عشاء کی نماز پڑھ کے پہلے اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ ظہر پڑھنی ہے, اس کے بعد کیا پڑھنی ہے؟ عصر پڑھنی ہے. 5 انگلیاں پوری اور 5 بولو یار. اللہ آپ کو اور مجھے نمازی بنا دے. اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو نمازی بنا دے. میرے محترم بھائیو, یہ اللہ سے توبہ استغفار سے حاصل ہوگا, یہ والا نور اللہ سے معافی مانگنے سے حاصل ہوگا. جب اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کے روئیں گے, اللہ سے توبہ کریں گے, اللہ معاف کرے گا. پھر اللہ دل میں نور پیدا کرے گا. وہ جو دل پر زنگ لگا ہوا ہے, وہ جو دل کالا ہوا ہے گناہ کر کر کے, فیس بک دیکھ دیکھ کے, واٹس ایپ دیکھ دیکھ کے, یوٹیوب دیکھ دیکھ کے, گند بلا دیکھ دیکھ کے, گانے سن سن کے, وہ جو دل پر زنگ لگا ہوا ہے نا زنگ, وہ اترے گا رونے سے. کس سے اترے گا؟ بولو. رونے سے اترے گا, اللہ کے سامنے رونے سے اترے گا. اللہ سے توبہ کرنے سے دل سے زنگ اترے گا. اور پھر اللہ بھی کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے نبے عبادی, میرے ان بندوں کو بتا دو. 90 کا معنی ہوتا ہے بتا دو. عبادی میرے بندوں کو, انی انا بے شک میں, الغفور الرحیم بے شک میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اور تیری زندگی کے گناہ بہت زیادہ صحیح, لیکن میری رحمت کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے. تیرے گناہ اگر آسمان پر پھیلے ہوئے ستاروں سے زیادہ, اگر تیرے گناہ زمین پر درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ, اگر تیرے گناہ زمین کی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں, اللہ کہتے ہیں میرے در پہ آ تو صحیح, میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح, اپنے دستے دعا کو دراز کر تو صحیح, ندامت کے اشک بہا تو صحیح. تیرے آنے میں دیر ہوگی, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. اس نے تو بیت اللہ پر موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے, بیت اللہ کے دروازے پر, وقال ربکم ادعونی, اور تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو, استجب لکم, میں تمہاری قبول کروں گا, میں تمہیں جواب دوں گا. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر سر سجدے میں رکھ کے رونا شروع کر دیتا ہے, توبہ کرتا ہے, توبہ, اللہ اتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اذنب عبدی, میرے بندے نے گناہ کیا, فعلم ان لہ ربا, اس نے یہ جانا کہ اس کا ایک رب ہے, من یغفر الذنوب, جو رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے وہ رب کے سامنے رویا, اب میں رب ہوں, میرا حق ہے کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں. توبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے محترم بھائیوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے
شیطان کی بات رسول اللہ نے کوڈ کی ہے. آپ نے فرمایا شیطان کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں کے ساتھ ہلاک کر دیا، گناہوں کی وجہ سے ان کو میں نے اللہ سے دور کر دیا. وَأَحْلَكَنِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، میں نے ان کو گناہوں میں ملوث کر کے ہلاک کر دیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کے ساتھ ہلاک کر دیا. کثرت سے ہماری زبان پر کیا چلنا ہے؟ لا الہ، بولنے سارے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. اس سے شیطان ہلاک ہوتا ہے، ہلاک. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کر لو. توبۃ نصوحا، پکی توبہ. پکی توبہ کی 3 شرطیں، توجہ کرنا، آخری باتیں ہیں دل کی تختیوں پر نوٹ کرنا. پکی توبہ کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط، اللہ کے سامنے گناہ کا اعتراف کرے. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرے. دوسری شرط، توبۃ نصوحا کی دوسری شرط کہ وہ اس گناہ پر پریشان ہو، اس کو ٹینشن لگے، گناہ کی ٹینشن. اور تیسری شرط، اللہ سے پکا وعدہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا. اللہ سے پکا وعدہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا. ان 3 شرطوں کے ساتھ توبۃ نصوحا ہوتی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ساری مسجد بولے کہے انشاءاللہ. توفیق تو اس نے دینی ہے بھائی، رونے کی اس کے در پہ اس نے دینی ہے. ہمارا کام ہے ارادہ کرنا. اور بھائی ہمارے پاس ارادے کے سوا ہے بھی کچھ نہیں ہے. ہم صرف ارادہ ہی کر سکتے ہیں. کام تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس ایک بندہ آیا نا، کہتا ہے حضور میرے پاس کتنا اختیار ہے، اللہ کے پاس کتنا اختیار ہے. حضرت علی کہتے ہیں ایک ٹانگ اوپر کرو. ادھر میرے ال دیکھو یار، ایک ٹانگ اوپر کرو. اس نے اوپر کر لی. کہتے ہیں اب دوسری بھی اوپر کر لو. کہتا ہے یہ تو نہیں ہوتی. کہتا ہے اتنا اختیار ہے، اتنا ہی انسان کے پاس اختیار ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اس لیے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نیت کرنا ہے. انشاءاللہ آج ساری میری مسجد یہ نیت کر کے اٹھے گی کہ انشاءاللہ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ سے توبہ کروں گا. بولو انشاءاللہ. ہاں، اللہ اکبر. اور توبہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ ادھر میرے ال ویکھو یار، توبہ ہوتی ہے الندم توبتن. نبی پاک نے فرمایا ٹینشن اصل میں توبہ ہے. ٹینشن، گناہ کرے ٹینشن لگے، نماز نہیں پڑھی ٹینشن لگے کہ یار میں نے نماز نہیں پڑھی. حرام مال کھایا ٹینشن لگے کہ یا اللہ یار میں نے حرام کمایا ہے، حرام اپنے بچوں کو کھلایا ہے. رشوت لے ٹینشن لگے، سود کا کاروبار کرے ٹینشن لگے. اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام کرے، بددیانتی کرے، بد نظری کرے، غیبت کرے، چغلی کرے، ہم تو ٹینشن ہی نہیں لیتے. دن رات صبح اٹھتے ہی قرآن پڑھنے کی بجائے نا سب سے پہلے موبائل کھولتے. کیڑے کیڑے میسج آئے نے، فیس بک تے کنے کنے میسج کیتے نے ہیں جی. اس کے بعد واٹس ایپ پہ کس نے میسج کیے ہیں، سارے میسج کھنگال کے تے پھر بڑھی پہ واجہ مار دیے جاؤ ابال نو سکولے چھڈ آؤ. وہ کہنا 1 منٹ ٹھہر جا، 1 منٹ ٹھہر جا. ہاں اللہ اکبر. یہ جو نظروں کا گناہ ہے نا، نظروں کا گناہ، یہ بہت برا گناہ ہے میرے بھائی. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان السمع والبصر، میرے ال تکو، ان السمع، بے شک تمہارے کان
वलबसरा, बोलना, और तुम्हारी आंखें, कुल्लू ज़ालिका काना अनहु मसऊला, मैंने क़यामत वाले दिन तुम्हारे कानों और तुम्हारी आंखों का पूरा पूरा हिसाब लेना है कि मैंने तुझे निगाहें दी थी, इन निगाहों को झुकाया या कि फिर गलत राहों पर लगा दिया। इसलिए निगाहों को और अपने कानों को और अपनी ज़ुबान को अच्छी तरह संभाल के रखो और इनकी हिफाजत करो मेरे भाइयों, अल्लाह की फर्माबरदारी में लगाओ इनको। अल्लाह पाक बड़ा राज़ी होता है। और ये अल्लाह ताला, मैं आपको बात से समझाना चाहता हूँ, परेशानी लो गुनाहों की, अल्लाह की नाफरमानियों की टेंशन लो। अगर टेंशन नहीं है, नमाज कोई नहीं पढ़ी, दिन में 4 नमाजें नहीं पढ़ी, कोई टेंशन नहीं, समझ लो दिल काला है। अल्लाह अकबर। ये टेंशन की बात एक सुनाऊँ और बात ख़त्म करूँ। एक औरत आई, आके कहती है या रसूलुल्लाह इन्नी कद ज़नैतु, मैंने जना कर लिया, तहिरनी या रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। नबी पाक ने फरमाया बीबी तू इकरार कर रही है, क्या तुझे पता है इसकी सज़ा क्या है? या रसूलल्लाह मुझे पता है इसकी सज़ा है कि पत्थर मार मार के रजम किया जाएगा, लेकिन मुझे दुनिया की सज़ा मंजूर है, मैं आखिरत में सज़ा नहीं लेना चाहती। अल्लाह अकबर। कोई पुलिस उसको पकड़ने नहीं गई। ये ईमान है और ये रसूलुल्लाह की तरबियत का असर है, रसूलुल्लाह की तरबियत का, कि वो दुनिया पर किसको तरजीह देते थे? आखिरत को तरजीह देते थे। अल्लाह अकबर। ये औरत कहती है या रसूलुल्लाह मुझे मंजूर है, मुझे ये मंजूर है, मुझे आप पाक कर दीजिए। नबी पाक ने फरमाया तुझे तो हम मार देंगे, लेकिन जो तेरे पेट में बच्चा है उसका क्या कसूर है? जब तक वो पैदा नहीं होता तब तक हमारे पास ना आना। बच्चा पैदा हो गया, फिर आ गई, कहती है ताहिरनी या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया तुझे तो मार देंगे, और इस बच्चे के खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा? जब तक ये रोटी खाना शुरू ना कर दे तब तक इसको फीड करा, दूध पिला, और जब ये रोटी खाना शुरू हो जाए तो फिर हमारे पास आना। ये बच्चा रोटी खाना शुरू हो गया, हाथ में रोटी का नवाला पकड़ा हुआ है। ये गुनाह का एहसास देखो, ये गुनाह की टेंशन देखो। हम दिन में कितने गुनाह करते हैं और कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह अकबर। ये आ गई और आके कहती है ताहिरनी या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। नबी पाक ने फरमाया ले जाओ इसको और ले जाकर गड्ढा खोदो और इसको खड़ा करके ऊपर से पत्थर मारो। पत्थर मार के उसको मार दिया गया। नबी पाक ने फरमाया इसको गुस्ल दो, गुस्ल दे के कफन पहनाओ। कफन पहना के मस्जिद नबवी में लाया गया। आपने सहाबा को कहा सफ़े बनाओ, सब ने सफ़े बनाई। नबी पाक नमाज जनाजा पढ़ने लगे। उमर इब्न खत्ताब आगे बढ़े, कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लैता अला हाज़िही, इस बेहया औरत का आप नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं? हाँ, इस बदकरदार और जानिया औरत का आप जनाजा पढ़ा रहे हैं? नबी पाक ने फरमाया वल्लाही, मुसल्ला रसूल पर खड़े होके आपने फरमाया वल्लाही, करो तर्जमा। आप तकरीर पता नहीं कहाँ उड़ के सुनते हैं, और तकरीर दे विच खुबिया करो, थोड़ी मेहरबानी है। इधर उधर दिमाग ना रखा करो, विच दिमाग रखा करो। क्या तर्जमा है? वल्लाही, अल्लाह की कसम, वल्लाही अल्लाह की कसम, लक़द ताबत तौबतन, इस औरत ने ऐसी तौबा की है लौ कुसिमत मिले अहल मदीना, अगर इसकी तौबा पूरे मदीने के गुनाहगारों पर तकसीम कर दी जाए अल्लाह सबको माफ कर दे। तू कहता है कि ये बदकिरदार औरत है। असल बात क्या थी कि उसके अंदर एक टेंशन थी, एक दर्द था, एक उसको अपने गुनाह का एहसास था। हम दिन रात गुनाह करते और तौबा कभी साल बाद, कभी 2 साल बाद। इंशाअल्लाह जभी गुनाह करेंगे, जभी गुनाह होगा तभी 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह से रो के तौबा करेंगे। हो इंशाअल्लाह। अब ढीले ढीले बोल रहे हो,
آپ کو زیادہ گرمی لگتی، مجھے نہیں لگتی یار، کیا کرتے ہو یار؟ بولو میرے بھائیوں، بولو میرے بزرگوں کہ انشاءاللہ دیکھو ہر انسان گناہ کرتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان گناہ کرتا ہے، وخیر الخطائین، اور بہترین خطا کار وہ ہیں التوابین، جو کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ جب ہی گناہ ہوگا تبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کیا کریں گے؟ اور آج تو آپ نے ایک میرے ساتھ اوورآل وعدہ کیا ہے نا کہ آج رات یا کسی بھی ٹائم، دن ہو یا رات ہو، انشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا۔ یہ آپ نے اور میرا اور آپ کا وعدہ ہے کہ آج انشاءاللہ اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ سے کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے۔ کیوں مانگیں گے؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ بار بار توبہ کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار توبہ کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔